بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بات ہوگی۔ صلاۃ التسبیح، اس کا ذکر کتب احادیث کے اندر ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور اس کے فضائل بتا رہے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا تعلق براہ راست رمضان المبارک سے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک دفعہ بھی صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ سنت عمل ہے، نفل عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی بھر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھے گا تو ہم اس کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے، اور اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بھی اگر پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح مقتدی حضرات کا اس پر عمل رہا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امت کے اندر علماء، محدثین، فقہا نہ صرف صلاۃ التسبیح پڑھتے آ رہے ہیں بلکہ اس کا طریقہ بھی تعلیم فرماتے آ رہے ہیں۔ مرقات المفاتیح میں لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صلاۃ التسبیح ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ کتب احادیث کے اندر اس کے دو طریقے لکھے ہوئے ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، 75 ٹائمز۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے۔ پھر یہ چاروں کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے یہی 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد یہی کلمات چاروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ کہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 دفعہ یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ چاروں کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائے، جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے،
اور اس میں پھر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 دفعہ پڑھے، پھر اس کے بعد یہی 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے اور سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور یہ کلمات 10 دفعہ کہے، اور 10 دفعہ کہنے کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے کھڑا ہو جائے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ساری سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے، پھر 15 دفعہ یہ کلمات کہے، پھر رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے اور یہ کلمات 10 دفعہ کہے، رکوع سے اٹھے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد یہ کلمات 10 دفعہ کہے، پھر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کلمات 10 دفعہ پڑھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 دفعہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد پڑھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھے۔ یہ 2 رکعت اس کی پوری ہو گئی، دوسری 2 رکعت بھی اس طرح پڑھ لے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، اور یہ مقام ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ اس طرح ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح انسان شروع کرے اور ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھے، پھر رکوع میں جا کر 10 دفعہ پڑھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھے، پھر پہلے سجدے میں جا کر 10 دفعہ پڑھے، پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو اس میں 10 دفعہ پڑھے، اور دوسرے سجدے میں پھر 10 دفعہ پڑھے، اور دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھے گا تو یہاں پر پھر 10 دفعہ نہیں پڑھے گا، دوسرے سجدے میں جب اس نے 10 دفعہ پڑھ لی تو اس کی 75 دفعہ پوری ہو گئی، یہاں سے سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور پھر 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی اور سورت ساتھ ملائے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ یہ کلمات کہے، پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہ کلمات کہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ یہ کلمات کہے، پہلے سجدے میں 2 سجدوں کے درمیان اور دوسرے سجدے میں 10 دفعہ یہ کلمات کہے، اور دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ کر تشہد میں بیٹھے گا تو یہاں پر پھر دوبارہ 10 دفعہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ دوسرے سجدے میں جب اس نے 10 دفعہ پڑھ لیا تو اس کی 75 دفعہ پوری ہو گئی، اسی طرح باقی 2 رکعتیں بھی پوری کر لے گا۔ تو یہ 2 طریقے علماء حضرات نے صلاۃ التسبیح کے لکھے ہیں۔ دونوں طریقوں کے اندر چھوٹا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہ تسبیحات شروع کب کرنی ہیں۔ پہلے طریقے میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھنی ہے، اور باقی وہی روٹین ہے، رکوع میں، رکوع کے بعد دونوں سجدوں میں، سجدے کے درمیان، اور پہلے طریقے میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔
اور دوسرا جو طریقہ ہے اس میں سورت فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھنی ہے اور کوئی دوسری سورت ملا کر 10 دفعہ پڑھنی ہے، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع کے بعد، پھر 2 سجدوں میں 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، اور دوسرے طریقے میں 2 سجدوں کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ دوسری طرح اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ طریقہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے ثنا کے بعد اور سورت فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لیا تو اسی رکعت کے آخر میں دوسرے سجدے کے بعد جو ہے 10 دفعہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر آپ نے پہلی دفعہ سورت فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھی ہے تو پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ اسلاف میں دونوں رائج ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کے بارے میں چند مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، نفل نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے جیسے اہتمام نہیں ہوتا ایسے ہی امامت اور اقتداء بھی نہیں ہوتی، یعنی انفرادی طور پر پڑھنی ہے اور لوگوں کو اکٹھا بھی نہیں کرنا کہ سارے اکٹھے ہو کے اپنی اپنی پڑھیں، بلکہ جیسے عام چاشت کی نماز ہے یا اوابین کے نوافل ہیں یا اشراق کے نوافل ہیں، تو جس بندے کا پڑھنے کو دل کرتا ہے وہ خاموشی سے جا کے پڑھ لیتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، اپنے کام کی جگہ پر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے وہ نہ تو کسی دوسرے کو کہتا ہے، نہ اس کے لیے امامت کا کوئی اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال صلاۃ التسبیح کا بھی ہے، جس کا ارادہ ہے جا کر مسجد میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، اپنے دفاتر میں جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یا جہاں پہ اس کو جگہ اور وقت مل جاتا ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو خاموشی سے پڑھ لے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے اوقات کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات کے علاوہ جو مکروہ 3 اوقات ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ صلاۃ التسبیح کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح میں یہ جو تسبیحات ہیں ان کو گننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یا کون سے طریقے سے گنیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا مکروہ ہو جائے گی، اس کے بارے میں وضاحت سن لیں۔ اگر کوئی بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے زبان سے گنتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے کسی بندے نے نماز شروع کی، جب اس نے صلاۃ التسبیح کے اندر تسبیحات پڑھنی شروع کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد زبان سے گننا شروع کر دیا کہ 1، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4۔ ایسے زبان سے 1 2 3 4 گنتی کرنے لگ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر یا ہاتھ میں تسبیح لے کر اس پر گننا کیسا ہے، تو اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں، نماز پوری ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ جو کراہت سے پاک ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ہاتھ باندھتا ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کو کھولے بغیر انگلیوں کو دبانے سے یا کوئی اور ایسا طریقہ کر کے کوئی اپنے لیے اشارہ مختص کر سکتا ہے کہ اتنی دفعہ ہو گئی ہے، لیکن انگلیوں پر گننا، ہاتھ میں تسبیح لینا اور تسبیح پر گننا یہ مکروہ عمل ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ نماز روٹین میں تو نہیں پڑھی جاتی،
تو کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ گیا اور صلاۃ التسبیح کے اندر یہ تسبیحات اس نے کسی نماز کے رکن میں نہیں پڑھی، مثال کے طور پر رکوع کے اندر وہ گیا، سبحان ربی العظیم اس نے روٹین کے مطابق پڑھا، پھر ویسے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور قیام کے اندر جب وہ ربنا لک الحمد اس نے کہہ دیا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے تو رکوع میں یہ پڑھی ہی نہیں ہے، تو اب وہ بندہ نماز توڑ کر دوبارہ سے شروع نہ کرے، بلکہ اس سے اگلے رکن کے اندر اس کو دوبارہ 10 دفعہ پڑھ لے۔ مثلا رکوع کے اندر 10 دفعہ نہیں پڑھا اور قیام میں اس کو یاد آیا کہ میں نے رکوع میں یہ 4 تسبیحات 10 دفعہ نہیں پڑھی، تو قیام کی حالت میں 10 دفعہ قیام والی اور 10 دفعہ یہ رکوع والی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بندہ سجدے کے اندر بھول گیا کہ اس نے ابھی تک صلاۃ تسبیحات یا جو صلاۃ التسبیح کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ دوسرے سجدے کے اندر اس نے نہیں پڑھی، تو دوسرے سجدے میں اٹھنے کے بعد اس کو نہ پڑھے۔ جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی 10 دفعہ وہ یہ 4 کلمات کہے گا، تو اب اگر اس نے سجدے میں نہیں کہے تو سجدے کے بعد تو وہ 10 دفعہ پڑھے گا، تو وہ وہی والے 10 کلمات پڑھے اور یہ جو اس کے سجدے کے رہ گئے ہیں یہ دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ تو یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے محلے کے جو امام مسجد ہیں ان سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں جو بھی عالم دین ہے، جو بھی آپ کے پڑوس کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کا جو امام ہے اس سے آپ رہنمائی لے کر یہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر چونکہ انسان طبعاً نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر یہ جو 4 تسبیحات ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی تسبیح 5ویں بھی ہے۔ 4 تسبیحات تو ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ 5ویں تسبیح بھی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو کبھی کبھار اگر اس 5ویں تسبیحات کو بھی ملا کر پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔